اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسانوں کا رشتہ، انسانوں کا تعلق اللہ سے جوڑنے اور اللہ کی پہچان کرانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے اور نبیوں کا یہ مبارک سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ نبوت ختم ہوا۔ تمام تر انبیاء کرام کم و بیش 1,24,000، جبکہ ان حضرات انبیاء کے درمیان لمبا فاصلہ بھی رہا۔ ہر نبی کی بعد میں آنے والے نبی سے ملاقات ہو ضروری نہیں ہے، بیچ میں گیپ ایک بہت بڑا فاصلہ رہا ہے۔ اس کے باوجود تمام تر نبیوں کی زندگی میں دو باتیں سب سے زیادہ پائی جاتی تھیں، دو چیزیں سب سے زیادہ نمایاں تھیں۔ کسی نبی کی زندگی ان دو باتوں سے خالی نہیں تھی۔ قدر مشترک ہر نبی میں وہ بات بدرجہ اتم تھی۔ پہلی چیز، ہر نبی میں ان کی زندگی کا سب سے نمایاں کارنامہ، پہلا کام دعوت، عبادت۔ ان کی زندگی اللہ کی عبادت سے، ان کی زندگی دعوت سے ہمیشہ لبریز رہی۔ زندگی میں ہمیشہ اللہ کی عبادت رہی، سرے منہ بال کے برابر بھی وہاں عبادت میں نہ کمی تھی نہ انحراف تھا، بلکہ بدرجہ اتم سارے نبی عبادت و دعوت میں کامل و مکمل تھے۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو ہے کہ عبادت اور دعوت یہ سب سے ان کی زندگی کا اہم حصہ تھا۔ اور تمام تر نبیوں کی زندگی کا ایک دوسرا اہم پہلو، ان کی زندگی کا ایک دوسرا اہم بڑا حصہ شفقت علی الخلق تھا، یعنی مخلوق انسانوں کے ساتھ بطور خاص شفقت اور اخلاق کریمانہ سے پیش آنا۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی زندگی دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، یا تو زندگی میں عبادت ہی عبادت ہے، یا عبادت کے ساتھ ساتھ زندگی میں مخلوق کی شفقت ہی شفقت ہے، اور مخلوق کے ساتھ مشفقانہ برتاؤ، مخلوق کے ساتھ اخلاق کریمانہ، مخلوق کے ساتھ حسن اخلاق، یہ ان کی زندگی کا ایک بڑا اہم حصہ تھا۔ زندگی کا کوئی گوشہ، چاہے گھریلو زندگی ہو، خاندانی زندگی ہو، سماجی زندگی ہو، عام انسانوں کے درمیان کی زندگی ہو، اپنوں میں ہو یا دوسروں میں ہو، کہیں پر بھی ایک لمحے کے لیے شفقت علی الخلق، مخلوق کی شفقت یا مخلوق کے ساتھ اخلاق کریمانہ، اسوہ حسنہ، اخلاق حسن، اس میں کہیں پر نہ کمی ہے اور نہ کہیں پر انسانوں کے درمیان کوئی فرق ہے، چاہے مومن ہو یا غیر مومن، پہچان کا ہو یا اجنبی۔ یہ نبیوں کی زندگی کی امتیازی شان ہے، اور اسی امتیازی شان سے پوری دنیا میں وہ متعارف ہوئے ہیں کہ عبادت اور دعوت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی میں
شفقت علی الخلق، مخلوق کے ساتھ شفقت، مہربانی اور حسن اخلاق ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بعض کفار نے آپ کی حقانیت اور آپ کی صداقت اور آپ کی سچائی کے بارے میں سوال کیا کہ ہم کیسے سمجھیں کہ آپ کی نبوت، آپ کی رسالت برحق ہے اور آپ میں صداقت و سچائی پائی جاتی ہے، آپ کے تمام تر دعوے سچے ہیں، ہم کیسے سمجھیں؟ تو اس ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار سے یہ کہا تھا فقد لبثت فیکم عمرا، کہ اس سے پہلے جو تم مجھ سے سوال کر رہے ہو میری صداقت، میری سچائی، میرے برحق ہونے کے بارے میں، تو یاد رکھو کہ اس کا کوئی اور جواب دوں اس سے پہلے یہ جواب ہے کہ اس سے پہلے میں تمہارے درمیان ایک لمبی زندگی گزار چکا ہوں۔ میری لمبی زندگی تمہارے درمیان 40 سال سے زیادہ کی زندگی تمہارے ساتھ گزری ہے۔ میری عبادت تو ممکن ہے خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، اپنے طور پہ ہو، لیکن ایک سماجی زندگی، ایک سوشل لائف، ایک انسانی زندگی، خاندانی زندگی، مکی زندگی جو تمہارے درمیان رہی ہے، ہماری مکی زندگی پر تم اگر غور کرو گے تو ایک طرف جہاں تمام تر خرابیاں، بد اخلاقیاں، اخلاق بد، جتنی خرابیاں گن سکتے ہیں تمام تر خرابیاں ہیں، اس تمام تر خرابیوں کے ماحول میں تم نے ہماری 40 سالہ زندگی کو دیکھا۔ کیا بتاؤ میری زندگی میں کہیں پر بھی بد اخلاقی، برے اخلاق کا کوئی شائبہ، کوئی اس کا ذرہ تم مجھے دکھا سکتے ہو؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جو پریکٹیکلی تھا، عملی تھا، کیونکہ سارے لوگوں نے اپنی نگاہوں سے آپ کو دیکھا تھا اور کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا تھا کہ آپ کے بارے میں بد اخلاقی، برے اخلاق، دل آزاری، تکلیف پہنچانا وغیرہ ذالک، یہ تمام تر جو انسانی کمزوریاں ہو سکتی ہیں، بد اخلاقی ہو سکتی ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان اس سے پہلے ایک لمبی سی زندگی گزار چکا ہوں، اس لمبی زندگی کا اگر تم انصاف کی نگاہوں سے اگر تم سروے کرو گے، جائزہ لو گے، میری زندگی کو دیکھو گے، تو خود میری زندگی تجھے بتا دے گی کہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں۔ کیوں؟ 40 سال تک نہ زبان سے کبھی جھوٹ، نگاہوں سے غلطی، نہ کسی کے ساتھ زیادتی، نہ کسی کے ساتھ کچھ اور انبن، نہ کسی کا کوئی حق دبا لینا، نہ جھوٹ اور فریب، نہ دغا، نہ کوئی اور۔ تو یہ ہماری پاکیزہ زندگی تجھے خود بتا دے گی، اخلاقی زندگی تجھے بتا دے گی کہ میں برحق اللہ کا نبی ہوں۔ غرض اصول یاد رکھیے گا کہ نبی کی جو زندگی ہوتی ہے وہ عبادتوں اور دعوتوں کے ساتھ ساتھ مخلوق کی شفقت اور مخلوق کے ساتھ اخلاق کریمانہ، مخلوق کے ساتھ اخلاق حسنہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ اگر ان کی زندگی عبادت سے ذرہ برابر خالی نہیں ہے تو ان کی زندگی اخلاق حسنہ سے بھی خالی نہیں ہے۔ اب اسی کے ساتھ ایک اور بات دیکھیے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احکام بندوں کو دیے، جو تعلیمات بندوں کو دی، جو اعمال بندوں کے سامنے ظاہر کیے، وہ 2 طرح کے ہیں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں بہت سے اعمال، احکام وہ ہیں کہ ان کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، جسے ہم اور آپ حقوق اللہ کہتے ہیں، اور بہت سے احکام وہ ہیں کہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں سے ہے۔ لیکن غور کیجئے گا ذرا بہت ڈیپ میں جا کر کہ جو اعمال و احکام اللہ کی ذات سے متعلق ہیں، جس کو ہمارا حقوق اللہ کہتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت وغیرہ،
یہ وہ اعمال ہیں جن کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے. ان اعمال میں بھی، ان احکام میں بھی، ان فرائض میں بھی، ان حقوق اللہ میں بھی اخلاقی پہلو کو شامل کیا گیا ہے. اخلاق کا مادہ اس میں بھی رکھا گیا ہے. اردو میں کہیں گے اخلاقی عنصر اس میں شامل کیا گیا ہے کہ ہر حکم جس کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات سے ہے، جس کا تعلق بندوں سے نہیں ہے، مگر ان احکام میں بھی کچھ ایسے مادے، کچھ ایسی چیزیں اس میں شامل کی گئی ہیں جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، جس کا تعلق انسانوں کے ساتھ حسن اخلاق سے ہے، جس کا تعلق انسانوں کے ساتھ حسن معاشرت سے ہے، جس کا تعلق انسانوں کے ساتھ بھلائی سے ہے. وہ کیسے؟ آپ نماز پہ غور کیجئے. نماز کو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ سراسر یہ نماز حق اللہ ہے، اللہ کی ذات کے لیے ہے، یقیناً ایسا ہی ہے. مگر نماز کی جو کنڈیشن رکھی گئی ہے اس میں خاص طور پر نماز کی کنڈیشن میں اور نماز کی شکل صورت میں انسان کی فنائیت، انسان اپنے آپ کو جھکاتا ہے، اپنے آپ کو فنا کرتا ہے، اپنے خدا کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے. جب انسان نماز کے اندر اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے، فنا کرتا ہے، تو اس سے انسان کے اندر ایک اور خوبی پیدا ہوتی ہے جس کو عاجزی کہتے ہیں، جس کو انکساری کہتے ہیں، جس کو تواضع کہتے ہیں، جس کو دوسرے انسان کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا کہتے ہیں. بتائیے، چھوٹا سمجھنا، تواضع، انکساری، عاجزی، اپنی فنائیت، در حقیقت اس کا تعلق انسان کے اخلاق حسنہ سے. تو نماز ایک عبادت ضرور ہے، لیکن نماز کی جو کنڈیشن رکھی گئی ہے، اس نماز کی کنڈیشن میں بھی اخلاق کا عنصر، اخلاق کا حصہ، اخلاق کا پہلو اس میں شامل کیا گیا. زکوٰۃ کی عبادت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے، یہ ایک عبادت ہے. مگر زکوٰۃ میں اس خاص پہلو کہ انفاق بین العباد، اللہ کے بندوں کے درمیان خرچ کرو تاکہ اللہ کے بندے بیماریوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، فقر و فاقہ سے، غربت سے اور بھوک مری سے اللہ کے بندے نکلیں اور ان کا لیول اوپر کو آئے اور تمہارے اخلاق سے اللہ کے بندوں کا دل خوش ہو جائے. تو یہاں زکوٰۃ دینے میں جہاں اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اللہ کے حکم کی بجا آوری ہے، وہیں انسانوں کے ساتھ حسن اخلاق، اخلاق کریمانہ کا برتاؤ بھی ظاہر کرنا ہے. اب غور کیجئے گا کہ نماز ہو یا اسی طرح سے زکوٰۃ ہو. نمبر 3، روزے پر آ جائیے. روزہ سراسر یہ حق اللہ ہے، اللہ کی عبادت ہے. بندہ اللہ کی عبادت سمجھ کر، حکم الہی سمجھ کر کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. لیکن اسی حکم الہی میں بندوں کے اخلاق بھی شامل ہیں. وہ اس طرح کہ انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، اسے بھوک و پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے تو اس کے اندر غمخواری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کسی کے بھوکے پیاسے ہونے کا خیال اس کو آتا ہے. یہ روزے سے ایک صفت انسان کے اندر آتی ہے. یہ روزے کی یہ صفت کا اثر کہاں پڑا؟ بندوں پہ پڑا کہ روزے دار بندوں کے ساتھ غمخواری کا معاملہ، بندوں کے ساتھ ایثار کا معاملہ، مصیبت میں کام آنے کا معاملہ، یہ خوبی، یہ صفت کہاں سے آئی؟ روزے سے آئی ہے. غرض تھوڑا آگے کی طرف آ جاؤ بھائی، بالکل اس طرف آ جائیے، بالکل آگے کی طرف آئیے، پیچھے بیٹھے حضرات. تو اب آپ غور کریں کہ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تمام انبیاء نے جو احکام دیے، ان حکموں کا تعلق اللہ کی ذات سے بھی ہے، حق اللہ سے بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا تعلق حق العباد سے بھی ہے. مگر خاص بات، جو خاص پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو اعمال و احکام کہ جن کا تعلق اللہ کی ذات سے براہ راست ہے، اس عبادت میں ہم غیر اللہ کو شامل نہیں کر سکتے، شرک ہو جائے گا. پھر بھی اس میں ایسے پہلو، ایک ایسا عنصر، ایک ایسا پوائنٹ اس میں رکھا گیا ہے جس کا ڈائریکٹ اثر انسانوں پر پڑتا ہے، یعنی اخلاق حسنہ پہ پڑتا ہے،
اخلاق کریمانہ پہ پڑتا ہے، اور اخلاق حسنہ اور اخلاق کریمانہ کا تعلق عام انسانوں سے ہے، حقوق العباد سے ہے۔ میری اس تمہید، اس بیک گراؤنڈ کو اگر آپ غور کریں گے تو اس سے پتہ چلے گا کہ اللہ کی نگاہ میں اور تمام تر نبیوں کی نگاہ میں حقوق العباد کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، کہ جہاں الگ سے حقوق العباد کو بیان کیا گیا، وہیں حقوق اللہ، اللہ کے جو احکام اور عبادات ہے اس میں بھی بندوں کے حق کا لحاظ کیا گیا۔ اس سے حقوق العباد کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ جب بندہ حقوق العباد کا لحاظ کرے گا اور بندوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے گا، غور کیجئے گا، حسن اخلاق کے ساتھ، اچھے اخلاق، ہماری زبان نرم ہو، ہمارا انداز ہر ایک کے ساتھ محبت بھرا ہو، ہمارا لین دین ہر ایک کے ساتھ بہترین انداز میں ہو، ہماری حسن معاشرت بہترین ہو۔ اب بندہ اگر حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے تو ذرا حدیث کے حوالے سے سنیے گا اور غور سے سنیے گا، اور خاص طور پہ میں اپنے جوان بچوں سے کہنا چاہتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بندوں کے جو حق ہیں، بندوں کے ساتھ جو حسن اخلاق ہے، اخلاق کریمانہ ہے، اچھے انداز میں پیش آنا ہے، کسی کے دل کو خوش کر دینا ہے، کسی کے کام آ جانا ہے، کسی کی مدد کر دینا ہے۔ سنو میرے جوانوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد، ان المؤمن لیدرک بحسن خلق درجت صائم النہار وقائم اللیل۔ ایک جوان، ایک اللہ کا بندہ اپنے حسن اخلاق کی بنا پر، اخلاق کریمانہ کی بنا پر، بندوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنے کی بنا پر مقام و مرتبہ کیا پاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی بندہ اگر دنوں میں روزہ رکھتا ہو، حدیث کے الفاظ ہیں، کوئی بندہ دن میں روزہ رکھتا ہو اور رات میں اللہ کے سامنے قیام کرتا ہو، تہجد پڑھتا ہو، گویا تہجد پڑھنے والے اور دنوں میں نفل روزہ رکھنے والے، اس کے برابر درجہ اور ثواب ملے گا اس اللہ کے بندے کو، اس اللہ کی بندی کو، اس بیٹے کو، اس بھائی کو، اس رشتہ دار، اس دوست احباب کو جو کسی اور کے ساتھ حسن سلوک کا، حسن اخلاق کا، اخلاق کریمانہ کا، بہترین ہمدردی کا، غمخاری کا، مدد اور تعاون کا، کام آ جانے کا جو برتاؤ معاملہ کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ایسا بندہ اللہ کے ایسے بندے، وہ کون سا مقام؟ روزے دار کو جو مقام ملتا ہے اور راتوں کو تہجد پڑھنے والے کو جو مقام ملتا ہے، وہی مقام اسے ملے گا۔ سوچیں ذرا، آج میں اپنے جوان بچوں سے خاص طور سے مخاطب ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر روزے کا ثواب ملے اور تہجد کا ثواب ملے، تو اب ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کی زندگی میں، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بازاروں میں، اپنوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ ہمیں اخلاق حسنہ سے پیش آنا ہے۔ اور اخلاق حسنہ کا تعلق جہاں خدمت سے ہے کہ میں نے کسی کی خدمت کر دی، اخلاق حسنہ کا تعلق جہاں کسی کی مالی مدد سے ہے، اخلاق حسنہ کا تعلق کسی کا کوئی کام کر دینے سے ہے، وہیں اخلاق حسنہ کا تعلق کسی سے اچھی اور میٹھی بااخلاق گفتگو کرنے سے بھی ہے۔ کبھی انسان کی زبان سے ایسی بات نکلتی ہے جو اللہ کو پسند نہیں آتی، وہ بھی حسن اخلاق کے خلاف ہے۔ تو بہرحال حسن اخلاق کا تعلق کس سے ہوا؟ تمام چیزوں سے ہوا۔ لہذا جو بندہ چاہے رات کے تہجد کے ثواب کو، اور جو بندہ چاہے دن کے نفل روزے کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ ہے۔ اور یاد رکھو میرے جوانوں، میرے ساتھیوں، کہ جس طرح تراویح کے پڑھنے پر ہم ثواب کی امیدیں رکھتے ہیں، سجدہ تلاوت کرنے پر ثواب کی امید رکھتے ہیں، اسی طرح ہمیں اور آپ کو حسن اخلاق سے پیش آنے پر ثواب کی امید رکھنا چاہیے۔ لیکن ہم اگر اپنے آپ کی زندگی پہ غور کریں گے اور پورے معاشرے پر ایک نگاہ ڈالیں گے تو بظاہر ہمارے اندر عبادتوں کا پہلو تو کچھ زیادہ ہوگا،
لیکن اخلاقی زندگی میں ہم تھوڑے کمزور ہوں گے۔ سنیے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی پہلی بیوی صحابیہ تھیں اور وہ گزر گئیں، دوسری بیوی آئی، وہ تابعیہ تھی، صحابیہ نہیں تھی، وہ ان کو وہ مقام نہیں تھا، لیکن اللہ نے ان کو عبادت کا بڑا عجیب ذوق دیا تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ میرے شوہر عشاء کی نماز پڑھی، ضرورتوں سے فارغ ہو گئے اور مصلی پہ چڑھ گئے، عبادت کرتے رہے، اور عبادت اور نماز کے بعد کافی دیر تک، بہت دیر تک ایک ہی دعا، اے اللہ مجھے حسن اخلاق دینا، اے اللہ مجھے اخلاق کا پے کر دینا، اے اللہ مجھے خدمت خلق کا جذبہ صحیح دینا، ایک ہی دعا۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی اہلیہ ام ابو دردہ صغرا نام ہے، ام ابو دردہ صغرا، انہوں نے پوچھا کہ آج میں نے ایک عجیب بات دیکھی کہ آپ بہت دیر تک اللہ سے ایک ہی دعا، اللہ تعالیٰ مجھے حسن اخلاق، خدمت خلق عطا کرنا۔ تو انہوں نے کہا کہ سنو، حسن اخلاق وہ صفت ہے جو انسان کو جنت تک لے جاتی ہے، حسن اخلاق انسان کو جنت تک لے جاتا ہے، اور بد اخلاقی انسان کو جہنم میں ڈھکیل دیتی، یہ لفظ استعمال کیا، بد اخلاقی انسان کو منہ کے بل جہنم میں ڈھکیل دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک بات کہی کہ ایک انسان پوری رات سوتا رہتا ہے۔ سنو میرے بھائیوں، اور میں بہت درد دل سے اپنے جوان بچوں کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کا بھائی بن کے کہنا چاہتا ہوں، یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ میں یہ نہیں ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنا آپ میں ہے اس سے اور اونچا آ جائے، جتنے اخلاق آپ میں ہیں ذرا اس کا لیول اور اونچا آ جائے، ایسا اونچا آ جائے کہ سماج میں آپ پھولوں کی طرح سے مہکتے ہوئے نظر آئیں، ماں باپ کی نگاہوں میں آپ پھول بن جائیں۔ ہمارے گفتگو کا مقصد آج یہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے، ہر ایک ہے، مگر اس کے لیول کو ذرا آگے بڑھانا ہے۔ تو ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو دردہ نے کہا کہ ایک بندہ پوری رات سوتا ہے، عشاء پڑھتا ہے، فجر کی نیت سے سوتا ہے، فجر پڑھتا ہے، اور ایک اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی، اللہ کا بندہ رات میں دیر تک تہجد پڑھتا ہے، اس کے تہجد پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس سونے والے کی مغفرت کر دیتے ہیں، سونے والے کی مغفرت۔ تو حضرت ام دردہ نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ یہ بندہ خدا تہجد میں ہے، دعاؤں میں ہے، اور وہ بندہ پوری رات خراٹے لے رہا ہے اور اس کی مغفرت کا؟ ہاں سنو، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حسن اخلاق، اللہ تعالیٰ کو پاکیزہ انداز، اللہ تعالیٰ کو کسی کی خدمت، کسی کے دل کو جیت لینا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ ایک بندے نے کسی کا دل جیت لیا، خدمت کر دی، حسن اخلاق سے پیش آ گیا، تواضع انکساری عاجزی کے ساتھ پیش آ گیا، اب اس کے بعد اس کا دل خوش ہو گیا، یہ بندہ سو رہا ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے اس بندے کا عمل کہ وہ بندہ جس کا دل اس نے خوش کیا تھا، وہ بندہ جب رات میں تہجد پڑھتا ہے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے یاد دلاتے ہیں، اور وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ جس نے میرے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کیا، اللہ تو اس کی مغفرت کر دے۔ اب یہ بندہ مصلی پر بیٹھا دعا کر رہا ہے اس کی تو مغفرت کر دے، یہ تو خراٹے لے رہا ہے، مگر اس کی دعا کی برکت سے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا مقام ہے حسن اخلاق کا۔ اس بنا پر ہم اپنی زندگی میں جہاں عبادت، جہاں روزہ، جہاں تلاوت، جہاں دین کی دعوت، جہاں دوسرے امور خیر کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آج کی سب سے بڑی جو ضرورت ہے، آج سماجی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، شہری اور ملکی اعتبار سے جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایمان والا چاہے جوان ہو، ہر ایمان والا حسن اخلاق کریمانہ کا وہ بالکل پیکر ہو، اور بالکل ہر چیز سے اس کے اچھے اخلاق ٹپکتے ہوں، اس کی نگاہوں سے معلوم ہوتا ہو یہ غلامان محمد ہے، اس کے چال ڈھال سے پتہ چلتا ہو یہ شریعت کا پابند روزے دار ہے، اس کے انداز گفتگو سے پتہ چلتا ہو کہ یہ لوگ شریعت محمدی پہ چلنے والے ہیں۔
کسی اور نے اگر کوئی سخت بات کہہ دی اس نے نرمی سے جواب دے دیا، کسی کے سامنے بد اخلاقی، اونچی آواز، دل آزاری، ان تمام چیزوں کو اگر کوئی چھوڑتا ہے تو گویا نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، تلاوت کے جو اخلاقی پہلو ہیں وہ اس کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ اس لیے میرے ساتھیوں، یہ تمام تر شریعت، یہ تمام تر احکام ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ ہم چاہے جوان ہو یا کچھ ہو، ہم اخلاق کریمانہ اور اخلاق حسنہ کے پیکر ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کو کتنا زیادہ پسند ہے کسی انسان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، اچھی آواز سے پیش آنا۔ اور یاد رکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے سامنے والے کا برتاؤ میرے ساتھ کیا ہے، اور دوسرا ہے میرا برتاؤ سامنے والے کے ساتھ کیسا ہے۔ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی عجیب لطافت اور بڑی حکمت کے ساتھ فرمایا کہ سامنے والا اگر تیرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا، تیرا جو حق ہے، تو بڑا ہے، تیرا جو حق ہے وہ حق ادا نہیں کرتا، تو تیرا حق یہ ہے کہ تو اس کو درگزر کر دے، اور تیری جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو تو پورا کر۔ تو چھوٹا ہے، تیری ذمہ داری بڑوں کے ساتھ ادب و احترام کا ہے۔ تو مظلوم ہے، تیری ذمہ داری اس ظلم کو معاف کر دینا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں تو سامنے والا کوئی حق ادا نہ کرے اس کو درگزر کرو، اور تیرے اوپر جو حق ہے اس حق کو ادا کرو گے تو فرماتے ہیں اسی میں انسان کے لیے حسن اخلاق ہے۔ کیا بہترین تعبیر ہے، وعباد الرحمن، وعباد الرحمن۔ یہاں دیکھیے عربی گرامر کے اعتبار سے ایک عجیب لفظ ہے عباد، اور وہاں پر اللہ نہیں کہا، عباد اللہ نہیں کہا، عباد الجبار نہیں کہا، عباد الرحمن، یعنی اللہ کی وہ بندے ہیں جو اللہ کی رحمتوں کے چھاؤں میں رہنے والے ہیں، قبروں میں بھی محشر میں بھی اللہ کے بندے اللہ کی رحمتوں کے چھاؤں میں رہنے والے ہیں۔ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پہ چلتے ہیں تو ان کے چلنے کا انداز بڑا نرمی کا ہوتا ہے، نرم روی کا ہوتا ہے۔ ان کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ بندہ اپنے آپ میں اکڑ پھو نہیں ہے، بڑا نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ مل جل کر اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر چلنے والا ہے۔ اگر کسی کے بائک سے ٹھوکر لگ گئی، کسی کے چلنے سے چوٹ لگ گئی، کسی کی کہنی لگ گئی، کسی نے اونچی آواز سے غصے میں اچانک کہہ دیا تو کہتے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، بیچارہ ناواقف ہے، ناواقف ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اس سے سلام کر کے گزر جاؤ۔ کتنا پیارا انداز ہے۔ یہی پیارا انداز اگر ہمارا اپنے گھر میں ہو، کبھی کبھی وائف اور شوہر کے درمیان کچھ کھٹمٹ ہو جاتی ہے، آدمی سلام کر کے باہر چلا جائے، دوستوں کے درمیان کچھ ہو جاتا ہے، آگے کو بڑھ جائے، کسی اجنبی سے کوئی چوٹ لگ گئی یا ہم سے کچھ ہو گیا، معافی تلافی کرتے ہوئے آدمی اگر چلا جائے تو کتنا اچھا حسین ماحول بنے گا۔ لہٰذا یہ ہمیں حسین ماحول بنانا ہے، تو چاہے ہماری نماز ہو، چاہے ہمارا روزہ ہو، چاہے ہماری زکوٰۃ ہو، چاہے ہمارا حج ہو، چاہے ہمارے اعمال کوئی بھی ہوں، وہ تمام چیزیں ہمیں میسج دیتے، پیغام دیتے ہیں کہ اپنی زندگی کو ذرا اخلاق کریمانہ سے مزین کیجئے۔ آخر بہت واقعات ہیں اس پر اور بہت تفصیلات ہیں اس پر، میں اپنے جوان دوستوں کو کہاں تک سناتا چلوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بات میں سناتا ہوں کہ آج اگر ہمیں ہمارے بھائی سے تکلیف پہنچ جائے، رشتے دار سے تکلیف پہنچ جائے، کسی پارٹنر سے تکلیف پہنچ جائے، کسی اور سے تکلیف پہنچ جائے، تو ہم آستین چڑھا لیتے ہیں اور فوراً ہمارے اندر آتا ہے کیا میں اس سے کم ہوں، کیا میں اس سے چھوٹا ہوں، کیا نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیں، جو آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اور آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حمل سے ہیں، امید سے ہیں، اور وہ مکے سے ہجرت کرتے ہوئے آ رہی ہیں، تو راستے میں دوسروں نے پیچھا کیا، اور پیچھا کرتے کرتے پا لیا، اور پاتے ہوئے کہا کہ نیچے اترو۔ اب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہیں، ان کے ساتھ ایک دو صحابی ہیں، اکیلے ہیں، پریشان ہو گئی۔ جب پریشان ہو گئی، اونٹ پہ بیٹھی ہیں، تو اپنے بدن کو تھوڑا سا حرکت دیا، اس نے نیزہ لگا دی۔ جو نیزہ لگایا تو نیزہ لگانے سے اور جو حرکت کی تو دھڑام سے نیچے گر گئی، اور ایسا نیچے گری کہ ان کا حمل ضائع ہو گیا۔ ظاہر ہے نہ وہاں پہ کوئی علاج، نہ کوئی میڈیکل۔ اس حالت میں کسی اللہ کی بندی کا ایبوشن ہو جائے، حمل ساقط ہو جائے تو کیا کیا تکلیفیں پیش آ سکتی۔ اسی تکلیف کی حالت میں حضرت زینب مدینہ پاک آتی ہیں، اور اسی تکلیف کی وجہ سے حضرت زینب
کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ایک باپ کے دل میں جس کی ماں دنیا سے جا چکی ہو، جسے ماں کا سہارا نہ ہو، اس باپ کے دل میں کیا تکلیف ہو سکتی ہے۔ مگر اس کے باوجود جس شخص نے حبار ابن اسود نے جو نیزہ لگایا تھا، اور جن کے نیزہ لگانے سے وہ بیٹی جو ماں کے سائے سے محروم ہو چکی ہے اور اپنے باپ کی شفقت میں جا رہی ہے اور دین کے خاطر جا رہی ہے، جب وہی حبار ابن اسود فتح مکہ کے موقع پر جب خانہ کعبہ کے سامنے آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہزاروں سلام کہ آپ نے وہاں پر حبار ابن اسود سے کہلایا، جاؤ ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے ساتھیوں، میں تجھے تیرے نبی کا حوالہ دیتا ہوں۔ اے میرے جوانوں، میں آپ کو آپ کے نبی کا حوالہ دیتا ہوں۔ میں آپ کو حضرت زینب کے اس تکلیف کا حوالہ دیتا ہوں۔ میں آپ کو حضرت زینب کی موت کا حوالہ دیتا ہوں۔ کیا ہو گیا ہمیں کہ تھوڑی سی بات اگر ہمارے ماں باپ نے کہہ دیا تو ہم ان کے سامنے بکھر گئے، ہمارے بھائی نے کہہ دیا تو لڑ پڑے، ہمارے دوستوں نے کہہ دیا تو چیخ پڑے، ہمارے ساتھیوں نے کچھ کہہ دیا تو جھگڑا کر لیا، کسی اجنبی نے بازار میں کچھ کہہ دیا تو ہم نے آستین چڑھا لیا۔ کہاں ہے نبی کے نام پہ جھکنے والوں، اور کہاں ہے نبی پاک کے ذات گرامی پر درود پاک پڑھنے والوں، اور کہاں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے جام کوثر پینے والوں، اور آپ کی شفاعت پانے کی امید رکھنے والوں، اور آپ کی وسیلے سے عرش کا سایہ پانے والوں۔ ذرا یہ طے کرو کہ انشاءاللہ اگر صبح سے شام تک ہم بھوکے پیاسے ہیں تو اپنے نبی کے نام پر انشاءاللہ آج سے اگر ہم کو کسی سے تکلیف پہنچ گئی تو میرے نبی نے اگر حبار ابن اسود کو معاف کیا تھا تو ہم بھی اپنے ہو یا غیر ہوں، گھر کے ہو یا گھر سے باہر ہوں، اس کو معاف کر کے اپنے سینے سے ضرور لگائیں گے۔ کہو انشاءاللہ میرے ساتھ۔ یہ اصل دین ہے ہمارا، صرف روزہ نماز حج کا نام دین نہیں ہے، یہ پورے تمام شعبوں کا نام ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمیں اور آپ کو بتاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے براہ راست نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچائی، تکلیفیں پہنچائی تھی، اس کے باوجود آپ نے تمام کے تمام کو معاف کر دیا۔ لہذا ہمیں آج کی اس گفتگو میں یہ طے کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم تکلیف برداشت کر لیں گے، ہم کڑوی کسیلی برداشت کر لیں گے، ہم غلط سلط برداشت کر لیں گے، کسی کا ٹونٹ برداشت کر لیں گے، کسی کے ٹھوکر لگ جائے ہم اسے برداشت کر لیں گے، لیکن آج کے بعد انشاءاللہ تعالی ہر ایک کا جواب ہم اسے محبتوں کے پھولوں سے دیں گے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک جوان آیا، اس نے کہا مجھے فلاں بہت ستاتا ہے، فرمایا معاف کر دو۔ پھر کہا اور بھی ستاتا ہے، معاف کر دو۔ کہا اور ستاتا ہے، کہا معاف کر دو۔ پھر چوتھی دفعہ آیا، فرمایا میرے نبی کی شان ہے کہ معاف کر دو، اگر تم اس کی زیادتی کا جواب زیادتی سے دو گے تو ایسے ہی ہوا کہ اگر کانٹوں کا جواب کانٹوں سے دیا جائے تو ہر گھر کا صحن، ہر گھر کی آنگن کانٹوں سے بھر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہر سڑک کانٹوں سے بھر جائے گا۔ اس جوان نے کہا نہیں، اب میں بدلہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے میرے ساتھیوں، آج کی گفتگو یہ طے کرنا ہے کہ انشاءاللہ مجھے حضرت زینب کا واقعہ یاد رکھتے ہوئے حبار ابن اسود کی معافی کو یاد رکھنا ہے، ان لوگوں کی معافی کو یاد رکھنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو طائف کے میدان میں جن لوگوں نے پتھر مارے تھے اور سر کا بہتا ہوا خون آپ کے قدم مبارک تک پہنچا تھا، اور فرشتہ جا رہا ہے پروردگار کے سامنے کہ پروردگار اس روئے زمین پر بہت ہو گیا، اے اللہ تو ذرا ایک اجازت ہمیں دے دے تاکہ تیرے نبی کے ظلم کا بدلہ ہم لے لیں۔ تو پیارے اللہ نے کہا میرے نبی سے پوچھو، میرا نبی بدلہ لینا نہیں چاہتا۔ سوچو میرے ساتھیوں، جس نبی کے فرمان پر ہم زکوٰۃ نکالیں، جس نبی کے فرمان پر ہم نمازیں پڑھیں، جس نبی کے فرمان پر حج اور زکوٰۃ عمرہ کریں، وہی نبی کی شان یہ ہے۔ اس نبی کی شان کو اپنی زندگی میں لائیں۔ انشاءاللہ تمام ساتھی ارادہ کرو کہ ہمارے گھر کی زندگی ہو، فیملی لائف ہو، ماں باپ کے ساتھ ہوں، بھائی بہن کے ساتھ ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ، اجنبی کے ساتھ ہوں، ہر ایک کے ساتھ ہمارا برتاؤ، ہمارا انداز سب سے بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح بیٹھیے جیسے ہم نماز میں بیٹھتے ہیں، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے۔ آج ذرا ہم اپنی اخلاقی زندگی پہ نگاہ رکھیں، اپنی آنکھوں پہ نگاہ رکھیں، اپنی زبان، اپنے دل کو دیکھیں کہ ہماری حالت کیا ہے، ہم کس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ ہماری بد اخلاقی اور بد خلقی
آپ نے سنا ہوگا ایک بندہ خدا سارے اعمال کا ڈھیر لے کر پہنچے گا، مگر قیامت کے دن اس کا سارا عمل اس کا دے دیا جائے گا۔ ایک بندہ پہنچے گا، کہے گا میرے مولا میرے ہاتھ میں جو دفتر آیا ہے نام عمل ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے۔ پروردگار کہے گا بندہ تیرا ہی ہے۔ میرے مولا میں نے بہت عمل کیا تھا، حج بھی کیا تھا، عمرہ بھی کیا تھا، میرے مولا میں نے اعتکاف بھی کیا تھا، سب کچھ کیا تھا، نظر نہیں آتا۔ پروردگار کہے گا پھر بھی تیرا ہی دفتر ہے۔ اللہ اللہ، وہ سوچ میں پڑے گا۔ پھر پروردگار کہے گا تو کیوں کہتا ہے؟ تو وہ کہے گا میرے بہت سارے اعمال اس میں لکھے ہوئے نظر نہیں آتے۔ پروردگار کہے گا بندہ تو سچا ہے، تو نے یہ سارا عمل ضرور کیا، مگر سنو تم نے جو دوسروں کو تکلیف پہنچائی، جو تم نے غیبت کی، دوسروں کے ساتھ بد اخلاقی کی، وہی غیبت و بد اخلاقی کی وجہ سے تیرے سارے اعمال اس بندے کو دے دیا گیا جس کا تم نے دل دکھایا تھا۔ جوانوں، یہ کتنا افسوس کی بات ہے، کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اعمال ٹرانسفر ہو جائیں، کسی اور کو مل جائے۔ اللہ اللہ، آج پروردگار نے ہمیں موقع دیا، ہم صرف اپنے قوت ارادی کو استعمال کریں، اپنے ول پاور کو استعمال کریں کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہم اتنی طاقت، اتنی ایمانی طاقت تو ضرور رکھتے ہیں کہ ہم کسی کو معاف کر دیں، میٹھی آواز سے جواب دیں، نرم آواز سے جواب دیں، کسی کو تیکھا جواب، کسی کو ٹاؤنٹ کر دینا، کسی کا مذاق اڑا لینا، کسی کا دل دکھا دینا، یہ کون سا کمال ہے؟ دل دکھانا، تکلیف پہنچانا، ٹاؤنٹ کر دینا، ان تمام کو اگر آپ ایک ٹیبل پہ رکھیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ تمام کے تمام جانوروں کی صفت ہے۔ اللہ اللہ، ہمیں تو پیارے اللہ نے اشرف بنایا اور اس سے بڑھ کر اللہ نے غلامان محمد میں شامل کیا ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج طے کر لیجئے کہ ہمارا رشتہ ناتا کس سے ٹوٹا ہے، کس کی دل آزاری ہوئی ہوگی، کس سے ہماری غلطی ہوئی ہوگی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ درس دے رہے تھے، ایک بڑے میاں جو نابینا تھے اور ان کی داڑھی بہت لمبی تھی، وہ باتوں کو سنتے ہوئے جو چہرہ ہلائے تو داڑھی لمبی تھی، بہت لمبی سی ہلنے لگی، تو غیر اختیاری طور پر بلا سوچے امام بخاری پر مسکراہٹ آ گئی۔ مجلس ختم ہوئی تو سوچا کہ اللہ یہ تو میرے نبی کے اخلاق کے خلاف ہے، اور اس سے تو کسی بندے کا مذاق ہو گیا، اس کی داڑھی ہلی تو مجھے مسکراہٹ آ گئی۔ مجلس کے بعد امام بخاری نے پکڑا اور کہا اللہ واسطے مجھے معاف کر دو، اللہ واسطے مجھے معاف کر دو۔ بخاری کتنے بڑے، وہ بندہ پریشان، کیوں معاف کروں، کیا بات ہوئی؟ کہا کہ میں نے تیری داڑھی کو ہلتی ہوئی دیکھ کر ایک مسکراہٹ، ایک ہلکا پن آ گیا۔ تو اس نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا، میں تو اندھا۔ کہا تو نے نہیں دیکھا، میرے اللہ نے تو دیکھا ہے۔ اللہ اللہ، جب یہ خیال ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو سن رہا ہے، اور میرے اللہ کے ہر چیز کی طاقت و قوت ہے، تو انسان بچے گا۔ سچے دل سے آج توبہ کیجئے، معافی تلافی کر لیجئے۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ سوچو جوانوں، کفن پہن کر تو کبھی نہ کبھی جانا ہی ہے، کوئی کام نہ آئے گا جوانوں، نہ جوانی کی طاقت کام آئے گی، نہ ہمارے موبائل کام آئیں گے، نہ ہمارے دوست کام آئیں گے، نہ کوئی اقربا کام آئیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ خدا کی رحمت کام آئے گی، اور رحمت اس کے ساتھ ہوگی جو اللہ کا پسندیدہ ہوگا۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں۔ اللہ، اگر یہ کہا جائے کہ ایک ہاتھ میں حقوق اللہ ہیں اور دوسرے ہاتھ میں حقوق العباد ہیں، تو اللہ یہ ہمارے دونوں ہاتھ تو ٹوٹے ہوئے ہیں،
نہ حق اللہ میں ہم سچے ہیں اور نہ حقوق العباد میں ہم پکے ہیں۔ اللہ ہر اعتبار سے ہم کمزور ہیں، پھر تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں آیا محشر کے میدان میں آئے گا اور سوچے گا میں صالحین کے سامنے کھڑا ہو جاؤں تو اعلان کیا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے لوگوں جو مجرم ہیں وہ اچھے لوگوں سے الگ ہو جاؤ، نیکوں سے الگ ہو جاؤ۔ اللہ اللہ، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا میرا کوئی نہیں، اللہ میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا۔ ہاتھ اٹھائیے، اللہ سے مانگ لیجئے، اور میرے مولا جو بندوں سے متعلق گناہ ہیں اللہ اسے ہمیں معافی مانگنے کی ہمیں توفیق دے دیجئے، ماں باپ کے پاؤں پکڑنے کی ہمت دے دیجئے، بڑے بھائی بڑے رشتہ داروں کا ہاتھ پکڑ کے معافی مانگنے کی ہمیں توفیق دے دیجئے۔ اللہ یہاں معافی مانگ لینا آسان ہے مگر محشر کے میدان میں معافی مانگنے کا کوئی سوال نہیں۔ بندے کہیں گے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، اے اللہ اب پتہ چلا کہ میں کس کس گناہوں میں پھنسا ہوا ہوں، میری زبان اور میری آنکھیں، میرے بول، میری دل آزاری، میری تکلیف دہ باتیں، اللہ اس میں پھنسا ہوا ہوں۔ اللہ اللہ اب مجھے موقع دے دے، دوبارہ ذرا چلا جاتا ہوں، سب ٹھیک کر کے آ جاؤں گا۔ فرشتے دھکے دے دے گا، چل چل اب یہاں سے جانے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ بتاؤ میرے ساتھیوں وہاں پھر کیا ہوگا؟ خون کے آنسو بندہ روئے گا اور اسے چھوڑا نہیں جائے گا۔ اس کے وہی ہاتھ جو بد اخلاقی میں آگے بڑھتے تھے انہی ہاتھوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جائے گا، پاؤں میں بیڑی لگا دی جائے گی، گردن اونچے کر کر کے ماں باپ کے سامنے چلتا تھا، رشتہ داروں کے سامنے اونچی گردن کر کے چلتا تھا، کہا جائے گا تیری بد اخلاقی ہے آج تیری گردن میں طوق پہنائے جائیں گے۔ بتاؤ وہاں بچانے والا کون ہوگا؟ آج کی توبہ، آج کی معافی، اللہ کے سامنے توفیق کا مانگنا، پھر بندوں سے معافی تلافی کرنا، یہی چیزیں بچا سکتی۔ ہاتھ اٹھائیے، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل۔ اے اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے سیاہ کار ہیں، اللہ بڑے پاپی ہیں، اللہ بڑے مجرم ہیں، اللہ تیرے حق میں تو ہم نے کوتاہی کی ہی ہے، اللہ تو وہ معاف کرنے کا وعدہ کر رہا ہے کہ میں چاہوں تو معاف کر دوں گا، مگر میرے مولا جو بندوں سے متعلق ہماری کمی کوتاہی ہو گئی اللہ وہ تو نے کہا جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا میں بھی معاف کرنے والا نہیں ہوں۔ اللہ جی معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، میرے مولا معافی مانگنے کی ہمت عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم نے سنا، ہم نے بلکہ پڑھا، ایک نوجوان بچہ نیکیوں کا ڈھیر لے کر آئے گا مگر اس کے نام عمل میں ایک پرچی ڈالی جائے گی جس سے گناہ کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ وہ کہے گا مولا یہ کون سی پرچی ہے؟ کہا جائے گا میرے بندے ایک مرتبہ اپنی زبان سے اپنے باپ کو تم نے اف کہہ دیا تھا، اسی اف کے گناہ کی وجہ سے آج تو جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ یہ بد اخلاقی سے جان چھڑا دے، بد اخلاقی سے جان چھڑا دے، بد کرداری سے جان چھڑا دے، اے اللہ بری سیرتوں سے جان چھڑا دے۔ اللہ اب ہمیں بہترین جوان بنا دے، بہترین انسان بنا دے، با اخلاق بنا دے، اخلاق کریمانہ کا پیکر بنا دے، ہر جوان کو اللہ نرم خو بنا دے، نرم روی والا بنا دے، نرم زبان بنا دے، ماں باپ کے سامنے میرے مولا، بڑوں کے سامنے پرندوں کے پر کی طرح ہمیں نرم بنا دے،
مولا اب تک جتنے گناہ ہو گئے معاف فرما، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو پیارے نبی نے فرمایا تھا مل مفلس، مفلس کون ہے، پکارا جائے گا، دیکھنے والے دیکھیں گے ارے یہ تو اعتکاف میں بیٹھنے والا تھا، یہ تو اعتکاف میں بیٹھنے والا تھا، یہ تو اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو راتوں رات جاگ کے خدمت کرنے والا تھا، اس کے پاس تو بہت ساری نیکیاں تھی اور آج مفلس کیوں بن گیا۔ اللہ ایسی حسرت سے ہم تمام کو بچا دے، ہم تمام کو میرے مولا بچا دے، گناہوں سے بچا دے، گناہوں کے نحوست سے بچا دے، اللہ ہمارے دلوں کو وسیع فرما دے، وسعت ظرفی عطا فرما، کشادہ دلی عطا فرما اللہ کریم، اور ہمارے دلوں میں معافی کا جذبہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے گھروں میں رحمت عطا فرما، ہدایت و برکت عطا فرما، ہر پریشانی، ہر دشواری، ہر بیماری کو دور فرما، ہمارے گھروں کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ اللہ آپ کے بندے یہاں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اللہ بہت سے جوانوں کو ان کی مائیں بھیجتی ہیں، جاؤ جاؤ دعا ہوگی، ہو سکتا ہے کسی جوان کی آمین پر اللہ سب کی دعا کو قبول کر لے۔ مائیں تو اس لیے بھیجتی ہیں اپنے بچوں کو کہ دعا ہوگی، آمین ہوگی، کام ہو جائے گا۔ اللہ ایسی ماں کے آسرا امیدوں کو پوری فرما کر اللہ ہم تمام کے گھر کی پریشانی کو دور فرما، مصیبتوں کو دور فرما، جوانوں کو کامیاب فرما، جوانوں کو پاکیزہ روزی عطا فرما، ماں باپ کو ہر بیماری سے نجات عطا فرما، ہر دشواری سے نجات عطا فرما، جو بھی رکاوٹیں ہیں اللہ ہر ایک کی اس کو ختم فرما دے مولا۔ اور ہمارے گھر سے جتنے لوگ جا چکے کفن پہن کر میرے مولا ان تمام کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ہمارے اقربا رشتہ دار کے گناہوں کو معاف فرما کر ان کے درجات کو بلند فرما، بھائی بہنوں کے تمام دونوں جہت کے رشتہ داروں ان تمام کی مغفرت فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما مولا۔ آج امت بے آسرا کھڑی ہے، یہ بے آسرا کھڑی ہے، آسمان کے بلندی سے میرے مولا آپ کے نہتھے ایمان والوں پر اللہ ظلم و ستم کی انتہا ڈھائی جا رہی ہے مولا۔ نبیوں کی سرزمین ہے، نبیوں کی سرزمین ہے اللہ، جس نبی کی سرزمین پر ہمارے رحمت للعالمین ہمارے پیارے نبی نے نبیوں کی امامت کرائی ہے اللہ، آج وہی سرزمین مظلوموں کے خون سے تر بتر ہو رہی ہے۔ جو سرزمین نبیوں کے سجدوں سے خوش ہو رہی تھی آج وہی سرزمین مظلوموں کے خون سے تر بتر ہو رہی ہے مولا۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ بڑے مجرم ہیں، بڑے گناہگار ہیں، بڑے سیاہکار ہیں مولا، بڑے پاپی ہیں، مگر میرے مولا معاف تو کر دیجئے اللہ۔ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، ہم ظلم و ستم کے سہنے کے قابل نہیں ہیں اللہ۔ امت مسلمہ کو معاف فرما دیجئے، ظلم کا خاتمہ فرما دیجئے، ظالموں کو ختم فرما دیجئے اللہ۔ ہمارے ملک کو بھی امن و امان کا گہوارہ بنا دیجئے۔ اس ملک میں چلنے بسنے والے، آسمان کے نیچے زمین پہ رہنے والے جتنے انسان ہیں اللہ، ہر ایک کو امن اور سلامتی اور محبت اور یگانگت اور دنیا کی خوشحالی اور فراوانی عطا فرما دیجئے۔ ہر دشواری، ہر تنگی سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين۔